الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد مدینہ طیبہ میں بدعت کا ارتکاب۔ لیکچر نمبر 75 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المدینۃ حرم، مدینہ حرم ہے۔ الحمدللہ، مدینہ حرم ہے۔ فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف۔ المدینة حرم، مدینہ حرم ہے، اس لیے حرمین شریفین کہا جاتا ہے۔ بیت اللہ حرم اور مدینہ بھی حرم۔ اب یہ اتنا قابل عزت اور قابل شرف مقام ہے، جس کے بارے میں بہت سے روایات موجود ہیں۔ یہاں پر حرم میں بدعتی آدمی کے بارے میں سنیے کہ جس شخص نے فمن احدث فیہا حدثا، اس مدینہ طیبہ میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا، نمبر 1۔ نمبر 2، او آوى محدثا، یا کسی بدعت کے مرتکب شخص کو پناہ دی۔ دونوں ہی بدعت سے متعلق۔ نمبر 1، مدینہ حرم ہے، جس شخص نے فمن احدث فیہا حدثا، اس میں کسی بدعت کا ارتکاب کیا۔ اب دیکھیے، وہاں بدعتی لوگ، ساری دنیا ہی جاتی ہے، کیا مشرک اور کیا بدعتی اور کیا موحد، کیا نیک اور کیا بد۔ اب وہاں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹولیاں کی ٹولیاں جمع ہو کر گنبد خضرا کے باہر بیٹھ جاتے ہیں اور ایسے کر کے گنبد خضرا کو دیکھتے ہی رہتے ہیں۔ پوچھو کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں۔ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ باعث ثواب ہے، باعث ثواب ہے۔ ایک شخص کو ابو تراب حفظہ اللہ تعالی، جن کی گنبد خضرا پر ہی فرائض ہیں، اس گیٹ کے اوپر فرائض ہیں ان کے، اور وہ عمل بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے رہے ہیں۔ انہوں نے میری موجودگی میں ایک شخص کو کہا، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا گنبد خضرا کو دیکھ رہے ہیں۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، آپ اس پر صفائی ہی کروا دیں گنبد خضرا کی۔ اس سے پوچھا گیا کہ آپ یہ جو دیکھ رہے ہیں اس کو کیوں؟ کہا محبت سے اور پیار سے اور ثواب کی نیت سے اور نجات کے لیے۔ پتہ نہیں کیا کیا عقیدے ہیں لوگوں کے۔ اگر یہ ثواب ہے گنبد خضرا کو دیکھنا اور باعث نجات ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انہیں چاہیے تھا وہ آپ کے حجرہ مبارک کے باہر ہی ڈیرے ڈال دیتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟
عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں نہیں کیا؟ 2 سسر اور 2 داماد، 4 خلیفہ خلافت راشد۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے، اگر یہ نیکی اور ثواب ہے، آپ کہہ سکتے ہیں اس دور میں تو گنبد تو تھا ہی نہیں، حجرہ مبارک تو تھا نا، آپ حجرہ کے باہر ہی ڈیرے ڈال دیتے اور دن رات حجرے کو دیکھتے ہی رہتے۔ دیکھیے، بدعت کی تعریف آپ کسی بھی عالم سے پوچھئے، ہر وہ کام، نیا کام جو ثواب کی نیت سے کوئی شخص کرے اور اس کی دلیل کتاب و سنت میں نہ ہو، وہاں کھڑے ہو کر ٹولی بن کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اونچی آواز میں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، پھر وہ سعودی شرطے آ کر انہیں پکڑ لیتے ہیں، گرفتار کر لیتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ المدینۃ حرم فمن احدث فیہا حدثا، اس میں کسی شخص نے کسی بدعت کا ارتکاب کیا، حرم میں، پورے مدینہ جو حرم ہے، مدینہ حرم ہے، وہاں کوئی آپ دیکھتے نہیں لوگ مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، پھر اپنے ہوٹلوں اور حجروں میں جا کر با جماعت نماز پڑھتے ہیں۔ لینے کیا گئے ہو؟ ایک شخص کھڑا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجرہ مبارک کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کر رہا تھا، اور کھڑا پہلی صف میں تھا اور قبلے کی بجائے رخ کیے ادھر رخ کیے ہوئے تھا، لگتا یہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگ رہا ہے۔ شیخ عبد الرحمن حفظہ اللہ تعالی الأثری، انہوں نے ان کی سر پکڑ کر سیدھا کر دیا، کہا قبلے کی طرف منہ کر کے مانگو۔ اب وہ شخص کہتا ہے اگر تم پاکستان میں ہوتے نا میں تمہاری گردن ہی اتار دیتا۔ جواب دیکھیے، اگر تم پاکستان میں ہوتے نا میں تمہاری گردن ہی اتار دیتا۔ اور عورتوں کی طرف بھی حالات بڑے پتلے ہوتے ہیں، خطرناک۔ جو ہی وہ گیٹ کھلتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کہ جاؤ جنت کی کیاری میں نماز پڑھو، روضۃ من ریاض الجنہ، تو عورتیں بے پردہ، بال کھلے ہوئے اکثریت کے، اور یا رسول اللہ آوازیں بلند کرتے ہیں، دوڑتی ہیں ادھر، اللہ اکبر۔ حالانکہ پیغمبر علیہ السلام نے زندگی میں بھی کسی عورت سے ہاتھ نہیں چھوا، کسی عورت کا ہاتھ نہیں لگا، کہ آپ نے بیعت کرتے ہوئے کسی عورت سے ہاتھ پر نہ۔ یہاں عورتوں کا ازدحام، پھر عورتوں کی چیخ و پکار، اللہ اکبر۔ یہ وہ بدعات ہیں، اور بھی بہت ہیں، جا کر دیکھیے وہاں حرم میں۔ ایک اشاعتی عالم وہاں پر تھے تو کسی نے انہیں سمجھا کہ یہ تو قبر پرست ہیں، انہوں نے پوچھا یہ آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی پڑھ لیتا ہوں۔ کیوں؟ کہا جی ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے تو گستاخ ہے، یہ تو گستاخ ہے۔ اس نے کہا اللہ نے گستاخوں کو نبی کا مصلی دے رکھا ہے۔ جواب بڑا خوبصورت تھا کہ گستاخوں کو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ بدعتی لوگ وہاں پر مختلف بدعات کرتے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے یہاں کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی، آؤ بھئی تمہاری آؤ بھگت کرتے ہیں بدعتی کی۔ یعنی اتنا بڑا جرم ہے یہ بدعت، اتنا بڑا جرم ہے کہ گویا وہ لاشعوری طور پر یہ سمجھ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل دین نہیں پہنچایا۔ جبھی تو اس نے نیا کام شروع کیا ہے کہ یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے، یہ بھی ثواب ہے۔ اب اس مجرم پر دیکھیے پھٹکار کتنی ہے، فعلیہ لعنت اللہ، اللہ کی پھٹکار۔
والملائکہ سارے فرشتوں کی پھٹکار، والناس اجمعین اور اولاد آدم کی پھٹکار۔ اللہ کی پھٹکار ہی کافی تھی، اللہ تو بادشاہ ہے، اس کی پھٹکار ہی کافی تھی۔ پھر فرشتوں کی پھٹکار ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے، گویا رب انہیں کہتا ہے اس پر لعنت بھیجو، کیوں؟ یہ بدعتی شخص۔ پھر تمام انسانوں کی پھٹکار اس بدعت سے بچیے، اور حرم میں تو بدعتی کے لیے تو پھٹکاریں ہیں، پھٹکاریں۔ قیامت کے دن لا يقبل منہ یوم القیامت عدل ولا صرف، نہ اس سے کوئی عذر اور نہ اس سے کوئی بدلہ، کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا اس شخص کا جو بدعتی۔ صحیح مسلم 1371۔ وہ آپ دیکھیے، اور مسلمانوں میں بدعات، اللہ اکبر۔ ایک انڈیا کے عالم کہہ رہے تھے بھی منع دکھا دو ہمیں، ہم چھوڑ دیں گے۔ وہ عذر اور بہانے بناتے ہیں اپنے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے۔ اللہ کا دین کامل اور اکمل ہے، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارا دین پہنچا دیا، دین مکمل ہے۔ اب دین کے اندر کوئی بھی محبت میں کوئی کام کرو گے تو پہلے دیکھو یہ محبت صحابہ کے اندر اس سے کہیں زیادہ تھی، انہوں نے یہ کام کیا، اگر نہیں کیا تو یہ بدعت ہے۔ پھر بے وقوف کہہ دیتے ہوتے ہیں اچھا گھڑی پہنتے ہو، صحابہ نے پہنی، جہاد پر سواری کرتے ہو، صحابہ نے کی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ گویا اس شخص کو، جاہل کو، بدعت کی تعریف کا بھی نہیں پتہ، بدعت کہتے کس کو؟ وہ کام جو ثواب سمجھ کر آپ کر رہے ہیں، اور وہ کام شریعت میں نہیں، اس کی اساس شریعت میں نہیں ہے۔ اور کئی بدعت تو کفریہ بھی، یہاں تک ایسے شخص کے پیچھے تو نماز بھی نہیں ہوتی۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض الناس الی اللہ ثلاثہ، ملحد فی الحرم ومبتغ فی الاسلام سنت الجاہلیہ ومطلب دم امرئ بغیر حق لیحریق دمہ، او کما قال علیہ السلام۔ ابغض الناس الی اللہ ثلاثۃ، اللہ کے ہاں لوگوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ نمبر 1 ملحد فی الحرم، حرم میں زیادتی کرنے والا، وہ مدینہ ہے یا بیت اللہ، حرم میں ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، اور لوگ وہاں پر آپس میں لڑ پڑتے ہیں، گالیاں تک دیتے ہیں، اور دھکم پیل ہوتی ہے، ایک کو گراتے ہیں، دوسرے کے سر پر لات رکھتے ہیں، پھر کہیں جا کر حجر اسود کو چومتے ہیں، اور پھر بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہاں بڑا مار کا ہم نے سر کر لیا۔ حرم میں زیادتی کرنے والا تو حرم ہے، وہاں تو اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر بھی زمانہ جاہلیت میں بھی کچھ نہیں کہا جاتا تھا۔ زیادتی سے بچیے، وہ طواف کرتے ہوئے ہو، وہ سعی کرتے ہوئے ہو، وہ ویسے ہی چلتے ہوئے کسی سے طبیعت میں گرمی آ گئی، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، کہاں؟ حرم، حرم۔ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، دوسرا وہ جو اسلام میں جاہلیت کی رسوم اس کو جاری کرنے والا۔
دیکھو، دوسرا وہ جو اسلام اب زمانہ جاہلیت کی بدعات لے کر کھڑا ہوا ہے، زمانہ جاہلیت کی، ہماری برادری کے یہ رسوم، یہ رسمیں وہاں دیکھتے نہیں آپ لوگوں کو؟ ایسے شخص کی جو اسلام آنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت محمدیہ جو ہمارے پاس موجود ہے، پھر زمانہ جاہلیت کی کوئی رسم لے کر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ تین شخص اللہ کے ہاں بڑے ہی ناپسندیدہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں قومیت کا نعرہ لگا تھا اور آپ نے ڈانٹا تھا نا کہ میری موجودگی میں تم یہ کیا کر رہے ہو؟ اسلام آنے کے بعد پھر انصاریوں اور مہاجروں کو قومیت کی بنیاد پر بلا رہے ہو۔ اور نمبر 3، وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُحْرِقَ دَمَهُ، جو کسی کا خون ناحق کرنے کے لیے اس کا پیچھا کرتا ہے، قتل کرنے کے لیے بس داؤ پر رہتا ہے کہ موقع ملے تو میں اسے صاف کرتا ہوں، ناحق قتل کرتا ہے۔ بدعت کا ارتکاب حدود حرم میں ہو، ویسے اس کی قباحت اور بڑھ جاتی ہے، اس کے فرض اور نفل اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا۔ سلف صالحین جو ہیں، وہ ایک امام نے، محدث نے ایک شخص کو دیکھا جو بدعتی کی مجلس سے اٹھ کر آ رہا تھا، نے کاش تو اس کی بجائے کسی کبیرہ گناہ کے اندر مبتلا ہوتا۔ سلف صالحین کی جماعت، محدثین کی جماعت بدعتی کو زانی سے بھی بڑا مجرم سمجھتے تھے۔ اب زنا کوئی کرے تو لوگ کتنے اس پر لعن طعن کرتے ہیں، اور کوئی بدعتیں جاری کرے، تیجا 40واں اور یہ ساتیں اور پتہ نہیں کیا قرآن خوانیاں اور کیا کچھ، کہیں بڑا نیکی کا کام۔ گویا بدعت کا فہم نہیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ فرض نماز قبول نہیں کرتا بدعتی کی۔ کوئی شخص بدعتی کو پناہ دے دے تو اللہ کی پھٹکار اتر آتی ہے۔ بدعتی شخص سے مسلم کا کیا تعلق؟ بدعتی شخص کی مجلس میں بیٹھنا، لوگ سلف اپنے شاگردوں کو منع کرتے تھے، وہ شخص بدعتی ہے، اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس نہیں جانا۔ بدعتی شخص کو امام مالک اپنی مجلس سے اٹھا دیا کرتے تھے، نکل جاؤ میری مجلس، نکل جاؤ میری مجلس۔ اور صوفیوں کی بدعات، اللہ اکبر، ناک سے الا اللہ کی ضربیں اور دل سے ضربیں اور ہاتھوں سے کرنٹ اور ڈانس اور دھمالیں، یہ بدعتی کیا کچھ نہیں کرتے، ایک بدعت تھوڑا ہے۔ قیامت کے دن حوض کوثر سے بھی ان کو سحقن سحقن لمن غیر بعدی کی آواز پڑ جائے گی۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ کوئی بھی نیکی کرتے ہوئے دیکھ لیجئے کہ یہ نیکی اسلام ہے کہ نہیں، کتاب و سنت میں موجود ہے کہ نہیں۔ اگر نہیں تو پھر ڈریے کہیں بدعت نہ ہو اور بدعت سے بھاگیے، کیونکہ بدعتی کا کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ صحیح بخاری 6882۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے زمین پر ایک خط کھینچا اور فرمایا ھذا سبیل اللہ، ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ۔ ثم خط خطوطا عن یمینہ وعن شمالہ، پھر اس کے دائیں بائیں اور خط کھینچے دائیں بائیں، فرمایا ھذہ سبل، یہ راستے۔ اور ایک حدیث میں متفرقۃ، الگ الگ متفرق راستے۔ ایک خط کھینچا سیدھا اسٹریٹ لائن،
فرمایا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر اس کے دائیں بائیں اور خطوط کھینچے، فرمایا ھذہ سبل متفرقۃ، پھر فرمایا علی کل سبیل منہا شیطان یدعو الیہ، ان میں سے ہر راستے پر ایک شیطان کھڑا ہے جو اس باطل راستے کی طرف بلاتا ہے۔ دائیں اور بائیں جو خط کے جتنے بھی خطوط تھے سب پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے شکل پیروں اور فقیروں اور درویشوں اور مجذوبوں اور سیدوں کی بنا رکھی ہے، بڑا پہنچی ہوئی سرکار ہے، اور لوگ سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں جا رہے ہیں۔ یہ کون ہے جی؟ یہ فلاں فرقے والے ہیں، یہ فلاں فرقے والے ہیں، یہ فلاں صوفی صاحب ہیں، یہ فلاں بزرگ صاحب ہیں، یہ فلاں درویش صاحب ہیں۔ اللہ کا راستہ کون سا ہے؟ یہ سیدھا اسٹریٹ لائن۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے سورۃ انعام کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اور بلا شبہ یہ میرا راستہ ہے نہایت سیدھا، لہذا تم اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، اس لیے وہ اللہ کے راستے سے تمہیں ہٹا دیں گے۔ 153 نمبر آیت۔ اب سوچ لیجئے گا، ھذا سبیل اللہ، اس سے مراد کون سا راستہ ہے؟ ائمہ اربعہ کی فقہ آستانے ہیں، اللہ کے راستے سے مراد قرآن و سنت، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اور اس کتاب کو سمجھنے والے سب سے پہلے صحابہ اور تابعین کی جماعت، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ سبحان اللہ۔ اور ہر راستے پر ابلیس بیٹھا ہوا ہے، روپ اس نے شیطان کا نہیں، دینداری کا دھارا ہوا ہے، اور امت محمدیہ کو ٹکڑوں میں اس نے تقسیم کر دیا۔ اب یہ حدیث ان مقلدین کی جماعت کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے، اور پیغمبر فرما رہے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ صراط مستقیم یہ میرا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرنی ہے، اور تقلید کے بھنور میں پھنس کر امت محمدیہ کی اکثریت کی کشتی غوطے ہی کھا رہی ہے، غوطے ہی کھا رہی ہے، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں پہ نہ چلنا، تمہیں یہ کتاب و سنت سے ہٹا دیں گے۔ اب ہر مولوی بیٹھا ہوا ہے اور کتاب و سنت سے ہٹانے کا اس کا عزم ہے کہ امت کو کتاب و سنت سے ہٹا کر ائمہ اربعہ کی تقلید کا شکنجہ اس کی گردن میں کس دو، جسے وہ کھول نہ سکے، اور سمجھتا ہے کہ دین کی بڑی خدمت ہو رہی ہے، میں دین کا بڑا کام کر رہا ہوں۔ اس لیے بڑے بڑے علماء آخری عمر میں روتے ہوئے گئے کہ ساری زندگی فقہ حنفی کی خدمت کی، حدیث رسول پر فقہ حنفی کو ثابت ہی کرتے رہے۔ امام البانی رحمہ اللہ ایک انتہائی متعصب مقلد کے پیچھے گئے، اور اس نے مسئلہ بیان کیا۔ آپ نے یہ سمجھا کہ اس کو حدیث کا علم نہیں، آپ نے جا کر وہ مسئلہ اس کو سمجھایا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے حلب کے علاقے میں۔ اس نے کہا یہ تو ضعیف ہے۔ امام البانی جیسا امام، حدیث کا امام رحمہ اللہ تعالی، وہ کہنے لگے صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث کیسے آپ ضعیف کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگا دکھاؤ۔ اٹھتے ہوئے ایک شخص نے کہا اگر امام البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث لے کر آ گئے تو آپ حدیث کو مانو گے یا اپنے امام کی
بات کو قبول کرو گے، اس کے مذہب کو مانو گے۔ کمال تھا، امام البانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی خود لکھتے ہیں اس واقعہ کو، اپنے امام کے قول کو مانوں گا، حدیث کو نہیں مانوں گا، صحیح مسلم کی۔ یہ ہے جو حدیثوں کے دشمن۔ مفتی عثمانی نے لکھا ہے نا، انہوں نے لکھا ہے اگر بر صغیر میں یہ اہل حدیث ہی ہیں جو بغل میں مترجم بخاری اور مسلم لے کر پھرتے رہے اور حدیث کا دفاع کرتے رہے، اگر یہ نہ ہوتے اہل حدیث بر صغیر میں تو حدیث کا نام ہی مٹ جاتا اس علاقے کے اندر۔ یہی نوجوان جہاں اٹھتے ہیں بخاری اٹھاتے ہیں مترجم اور کہتے ہیں دیکھو پڑھو، اردو تو میں پڑھو، لکھا ہوا ہے رفع الیدین آمین فاتحہ، مانتے چلے گئے وہ لوگ۔ اور پیغمبر علیہ السلام بھی یہی بات کہہ رہے ہیں کہ سائیڈوں پر جو راستے ہیں نا، ان راستوں پر نہ۔ وہ راستے کون سے ہیں؟ وہ راستے دنیا کے راستے جنہوں نے دین کا لبادہ اوڑھ کر امت کو درباروں اور آستانوں پر لگا رکھا اور تقلید کے شکنجوں میں کس دیا، حدیث رسول سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ آخری بات وہ مولانا غلام اللہ افغانی وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں اپنے سسر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ایک مسئلے پر بحث ہوئی تو میرے سسر بھی بہت پکے حنفی اور عالم دین تھے، تو انہوں نے فقہ حنفی کے مطابق مسئلہ بتایا کہ امام صاحب یوں کہتے ہیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی، اس نے کہا امام صاحب یوں کہتے ہیں، میں نے کہا هو الرجل، وہ آدمی تھا، انا رجل هو الرجل، وہ بھی آدمی تھا اور میں بھی ایک آدمی ہوں۔ بس یہ کہنے کی دیر تھی کہ وہ سسر اندر سے تلوار اور اسلحہ اٹھانے کے لیے بھاگے کہ میں اس کو قتل کر دوں، اور اس داماد نے بھاگ کر اس مکان سے اپنی جان بچائی۔ تھا تو وہ ایک آدمی نا، دین کا امام، لیکن اپنے فن کے فقہ کے امام تھے۔ دین کا امام صرف ایک ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی طرف دعوت دو تو ان مقلدین کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ حالانکہ سوچئے کل نبی کے پاس جاؤ گے حوض کوثر پر، کس منہ سے جاؤ گے کہ اے اللہ کے پیغمبر ہم تیری حدیثوں کی کانٹ چھانٹ ہی کرتے رہے اور اپنے امام کے قول کو لوگوں کے لیے سنوار کر دکھاتے رہے کہ یہ بس اس پر عمل کرو، تمہیں حدیث کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے علماء سوء سے امت کو محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔